الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور گر پڑے جادوگر سجدے کے اندر قالوا آمنا برب العالمین کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر رب موسیٰ و ہارون جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا قال فرعون کہنے لگا فرعون آمنتم بھی تم ایمان لے کر آئے بھی قبل اس سے پہلے ان آذن لکم کہ میں تمہیں اجازت دیتا ان ھذا لمکر مکرتموہ بے شک یہ تمہاری ایک چال تھی مکر تھا مکرتموہ جو تم نے بنایا مل کے فی المدینتی شہر کے اندر لتخرجوا منہا اہلہا تاکہ تم نکال سکو وہاں کے رہنے والوں کو فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لوگے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں من خلاف جانب سے ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ پھر میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا سب کو قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ جادوگر کہنے لگے ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اور نہیں ہے دشمنی تجھے ہمارے ساتھ إِلَّا أَنْ آمَنَّا سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے بِآيَاتِ رَبِّنَا اپنے رب کی آیات پر لَمَّا جَاءَتْنَا جب وہ ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا اے ہمارے پروردگار ڈال تو ہمارے اوپر صبر وتوفنا مسلمین اور اس حال میں موت دینا کہ ہم مسلمان ہوں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ گزشتہ جو سبق تھا اس کی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے نشانیاں اور معجزات دے کر بھیجا اس کے مقابلے کے لیے فرعون نے شہر کے اپنے علاقے کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا جن کا نام بھی بولا جاتا تھا اور جن کا کام بھی بولا جاتا تھا کام والے بھی تھے اور نام والے بھی تھے بڑے بڑے فن خواہ بڑے بڑے طاقتور جادوگر ان کو اکٹھا کیا گیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے کے اندر ان دونوں کا مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام جادوگروں کے اوپر غالب آ گئے وہ جادوگر مغلوب ہو گئے کمزور ہو گئے شکست کھا گئے جو فرعون تھا وہ تو اپنے دربار کے اندر چلا گیا ذلیل و رسوا ہو کر جو جادوگر تھے وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے اگر جادو ہوتا تو ہم سے بڑا جادوگر اس شہر کے اندر کوئی نہیں تھا یہ کوئی واقعتاً ہی اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا نبی ہے اللہ کا رسول ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نشانی یا کوئی معجزہ آیا ہے یہ اس وجہ سے غالب ہے اگر یہ جادوگر ہوتا تو ہم سے بڑا جادوگر اس شہر کے اندر کوئی نہیں وہ جادوگر یہ بات سمجھے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
فوراً وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، فوراً وہ اللہ کے سامنے کیا ہو گئے جی؟ سجدہ ریز ہو گئے، اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں رب العالمین پر، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں۔ اب وہ جادوگر کہتے ہیں قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے کر آئے ہیں رب العالمین پر جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اس کے اندر تھوڑا سا شبہ تھا، ہو سکتا ہے کہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا ہے، ہو سکتا ہے شک اور وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ جو جادوگر تھے انہوں نے یہی کہا ہو کہ فرعون ہمارا رب ہے۔ انہوں نے آگے تشریح کر دی رب موسیٰ و ہارون، فرعون کا رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ ہم اس رب کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، دارہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر ہم نے عمل کر لیا۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ساتھی ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، ٹھیک ہے جی، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں، میری بخشش ہوگی یا نہیں۔ بخشش کا انحصار عبادت پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا انحصار عبادت پر نہیں ہے۔ میں روزہ رکھ کے کہوں کہ اللہ مجھے معاف کر اس روزے کے بدلے، میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے کہوں کہ مولا مجھے بخش دے، مجھے جنت میں داخل کر اس نماز کے بدلے، نماز کے بدلے کے اندر، عبادت کے بدلے کے اندر، روزے کے بدلے کے اندر، صدقہ خیرات کے بدلے کے اندر، یہ اس بات کا انحصار نہیں ہے کہ اللہ ہمیں عبادت کے بدلے کے اندر جنت میں داخل کرے۔ اس بات کا انحصار اس بات پر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ بات ہوتی تو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا شیطان تھا۔ شیطان نے اتنی عبادت کی ہے اللہ کی، اتنی عبادت کی ہے اللہ کی کہ وہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو، اس شیطان کو اتنا مقام دیا کہ اللہ نے اسے فرشتوں کے اندر داخل کر دیا، فرشتوں کی صفات کے اندر داخل کر دیا، فرشتوں کے اندر رہنے لگا ہے۔ اتنی اللہ پاک نے اس کی عبادت کی وجہ سے اسے عزت اور مقام عطا فرمائی ہے، لیکن ایک سجدے کا اس نے انکار کیا ہے۔ اللہ نے وہ ساری عبادت ضائع کر کے اللہ نے لعنتی، مردود، ابلیس اور طرح طرح کے القاب دے کر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے اور اپنے دربار سے دور کر دیا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے جو جادوگر ہیں انہوں نے پیچھے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کی عبادت نہیں کی، فرعون کو رب مانتے رہے ہیں، فرعون کی پوجا کرتے رہے ہیں، لیکن آج وہ ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے، ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارا رب رب العالمین ہے، اس بات کے کہنے کی وجہ سے کہ ہمارا رب موسیٰ اور ہارون ہے، پھر اس رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، پھر اس رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، پھر اس رب کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کو شیطان والی صفت سے نکال کر اللہ نے اولیاء والی صفت کے اندر داخل کر دیا۔ تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ یا ساتھی ہمارے پریشان ہوتے ہیں، میں یہ کہوں کہ میں بڑی عبادت کرتا ہوں، میں بڑی نماز پڑھتا ہوں، میں بڑا جناب سجدے کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، اللہ مجھے اس نماز کے بدلے میں داخل کرے گا۔ ہماری نماز اور ہماری عبادت اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں پیش کر کے کہیں کہ ہمیں جنت میں داخل کر۔ پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہیں، کتنی خطائیں ہیں، ہماری تو 100% نماز درست نہیں ہے، 100% جو ہے نا وہ نماز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے جب بھی اپنی بخشش کا مطالبہ کرو، جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، جب بھی اللہ تعالیٰ سے جھولی پھیلاؤ، مغفرت مانگو، جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا مطالبہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کیا مانگا کرو؟ رحمت مانگا کرو۔ اس رحمت ان لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ گناہ گاروں کو معاف کر دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ عبادت کرنے والوں کو جہنم میں داخل کر سکتی ہے، وہ گناہ گاروں کو، نافرمانوں کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ لیکن یہ جو ہم نے عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا کیا ہے جی؟ حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے یہ روزہ اللہ کا حکم سمجھ کر کرنا ہے۔
باقی اس روزے کا انحصار اور اس عبادت کا حصار جو ہے نا وہ نہ بخشش کے اوپر ہے اور نہ مغفرت کے اوپر ہے اور نہ جنت میں داخل ہونے کے اوپر ہے۔ بخشش، مغفرت اور جنت میں داخلہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گا۔ تو اس لیے محترم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُلْقِيَ الصَّخْرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ۔ تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی، آج پریشان نہیں ہونا۔ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ۔ فرعون کہنے لگا اچھا تم ایمان لے آئے ہو، تم نے موسیٰ کے رب کو مان لیا، تم موسیٰ کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں، مجھ سے اجازت بھی نہیں مانگی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تم سب نے مل کر میرے خلاف کوئی چال چلی ہے، میرے خلاف کوئی مکر چلا ہے۔ اب اس نے اپنا آپ چھپانا تو تھا نا، لوگوں کو تو بتانا تھا نا، تو کہنے لگا کہ تم سب نے مل کر میرے خلاف کوئی مکر کیا ہے، کوئی چال چلی ہے، اور تم یہ چاہتے ہو لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا کہ وہاں کے جو باشندے ہیں، وہاں کے جو رہنے والے ہیں، انہیں نکال کر تم آ کے وہاں کیا کرو، حکومت کرو۔ میں فرعون تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں سزا دوں گا۔ کون سی سزا دوں گا؟ فرمایا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارا دایاں ہاتھ کاٹوں گا، دایاں بازو کاٹوں گا، اور میں ایک سائڈ پہ تمہارا بایاں جو ہے نا وہ پاؤں کاٹوں گا، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور کسی کا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں خلاف جانب سے کاٹوں گا۔ کسی کا دایاں ہاتھ ہوگا اور بایاں پاؤں ہوگا، اور کسی کا بایاں ہاتھ ہوگا اور دایاں پاؤں ہوگا۔ میں تمہیں ٹنڈیاں کر کے، میں تمہیں کاٹ کے، تمہارے ہاتھ کاٹ کے، تمہارے پاؤں کاٹ کے، پھر میں کیا کروں گا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں، تمہیں کیا کر دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا۔ یہ جو تم کر رہے ہو نا، چالیں چل رہے ہو کہ تم وہاں کے باشندوں کو نکال کر تم وہاں آ کر حکومت کرو یا سلطنت کرو، میں فرعون تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں تمہیں ختم کر دوں گا، میں تمہیں ذلیل کر دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں شہید کر دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، جادوگروں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو قتل کر دے، شہید کر دے، مار دے، ہم نے تو اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے، ہم نے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے پچھلے دنوں بھی کہی تھی کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے، جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اسے پتہ ہے اگر میں جنگ لڑتا ہوں، میں جہاد کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں جاتا ہوں، اگر میں بچ جاؤں تو غازی غازی، دنیا مل جائے گی، ثواب مل جائے گا، اجر مل جائے گا۔ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہوں، اپنی گردن قربان کر دیتا ہوں، تو اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی، اللہ جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ بچ جائے تو پھر بھی فائدہ، اور اگر دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی کیا ہے، فائدہ ہے۔ تو اس لیے وہ کہنے لگے تو ہمیں سولی پہ چڑھائے گا، تو ہمیں قتل کرے گا، تو ہمیں شہید کرے گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو کرو، ہم تو اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، جادوگر کہنے لگے تیری اور ہماری دشمنی اور کوئی نہیں، کوئی زمین کا تنازع نہیں ہے، کوئی جائیداد کا تنازع نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وہ کسی وراثت کا جو ہے نا وہ جھگڑا نہیں ہے، صرف جھگڑا یہی ہے، تیری اور ہماری دشمنی یہ ہے کہ تو اس اللہ پر ایمان نہیں لے کر آیا، الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، تیری اور ہماری دشمنی صرف اور صرف اس بات کے اندر ہے کہ ہم حقیقی رب کے اوپر کیا لے آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر صبر ڈال دے، یہ ہمیں تکلیف دے گا، یہ ہمیں شہید کرے گا، ہمارے ایمان ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے۔ مولا کریم ہمیں صبر عطا کرنا کہ ہم تیرے رستے کے اندر اپنی جان کے نذرانے دے دیں، ہم تیرے رستے کے اندر اپنی جان قربان کر دیں۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں موت دینی ہے تو اسلام کی حالت میں دینا، ہمیں موت دینی ہے تو کس کی حالت میں دینا، اسلام کی حالت میں دینا۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں جب بھی ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے، اگر زندگی دینی ہے، زندہ رکھنا ہے، تو مولا کریم اچھی زندگی عطا کرنا، نیک زندگی عطا کرنا، اور اگر موت دینی ہے تو خاتمہ بالایمان پر کرنا، خاتمہ بالایمان پر کرنا۔ بڑے بڑے جو ہے نا وہ ایسے گناہگار اور نافرمان دیکھے ہیں کہ جن کو آخری وقت کے اندر ایسا کلمہ نصیب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخلہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور بڑے بڑے متقی اور بڑے بڑے عبادت گزار اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ نمازی پرہیزی اور جو ہے نا وہ صوفیاء جناب ایسے دیکھے ہیں کہ ان کی باتیں ان کے کام نہیں آئیں، آخری وقت
جب زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل آیا ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ ساری عبادت بھی ضائع ہو گئی اور کل قیامت والے دن جہنم کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، مولا کریم زندہ رکھنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ اسلام پہ زندہ رکھ، اگر موت دینی ہے تو خاتمہ بالایمان پر کرنا، ایمان ہمارے اندر ہو، ہماری زبان سے کلمہ جاری ہو، کلمہ جو ہے نا وہ نکل رہا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اسی چیز کا تذکرہ فرمایا، ذرا ترجمہ سن لے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور تمام جادوگر گر پڑے سجدے کے اندر۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ قال فرعون آمنتم، فرعون کہنے لگا آمنتم بھی، تم ایمان لے کر آئے ہو اس سے پہلے اس پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، بے شک یہ مکر ہے، تمہاری چال ہے جو تم سب نے مل کر بنائی، فی المدینۃ، شہر کے اندر، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم نکال سکو وہاں کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے۔ ایمان لے کر آنے کی سزا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، خلاف جانب سے، خلاف جانب کی سمجھ آ گئی ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا سب کو۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، جادوگر جو ایمان لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے رب پر، کہنے لگے انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا، اور نہیں ہے دشمنی تجھے ہمارے ساتھ، الا ان آمنا، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے، بآیات ربنا، اپنے رب کی نشانیوں پر، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس جو نشانی آئی ہیں، جو ہمیں پتہ چل چکا ہے، ہمارے اوپر ظاہر ہو چکی ہے، تو ہم اس کے اوپر کیا لے کر آئے ہیں؟ ایمان لے کر آئے ہیں۔ تیری اور ہماری دشمنی صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم تجھے رب نہیں مانتے، ہم اس موسیٰ اور ہارون کے رب کو رب مانتے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، ڈال تو ہمارے اوپر صبر، ڈال تو ہمارے اوپر صبر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت دینی ہے، ہماری روح نکالنی ہے، مسلمین، تو اسلام کی حالت کے اندر نکالنا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔